اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ رزق کی کسی قسم کی کوئی تنگی ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کاروباری بندش ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، کسی قسم کی بھی تنگی ہے، اس درود پاک کا وظیفہ آتا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے انسان کا جسم بغیر دماغ کے کسی کام کا نہیں، ویسے ہماری عبادات بھی بغیر دعا کے کسی کام کے۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد بخش قادری، آپ کے پاس بہت ہی مختصر سا اور پیارا سا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اس وظیفے کی فضیلتیں اور برکتیں بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ تو آج کا وظیفہ جو ہے یہ رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے ہے، رزق میں برکت اور فراخی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جی ہاں، آج کل ہمارے مسلمان بہن بھائی اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور تنخواہیں جو ہیں وہ ادھر کی ادھر رکی ہوئی ہیں۔ کم تنخواہ کے اندر اس مہنگائی کے دور میں کیسے گزارا کریں؟ نہ رزق میں برکت ہے، نہ تنخواہ میں برکت ہے، پیسے ادھر سے آتے ہیں اور ادھر لگ بھی جاتے ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ اپنی تنخواہ کے اندر گزارا کیسے کریں، ہماری تنخواہیں ہمیں کفالت کیسے کریں گی۔ تو آج جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ اگر آپ پڑھنے لگ جائیں اور اس کی کثرت کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے تمام تر تنگیاں پریشانیاں دور ہوں گی۔ اسی تنخواہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا، وہ تنخواہ جو ہے وہ آپ کو کفالت کرنے والی بن جائے گی۔ تو وہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ درود پاک کے متعلق ہے۔ جی ہاں، آج جو آپ کو درود پاک بتا رہا ہوں، اس درود پاک کی برکت یہ ہے کہ جو بھی اس درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے رزق میں فراوانی عطا فرما دیتا ہے۔ درود کشادگی رزق والا وظیفہ آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، یعنی کشادگی رزق کے لیے جو درود پاک ہے آج وہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ درود پاک کون سا ہے؟ یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جی ہاں، یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس درود پاک کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ درود پاک سمجھنا چاہیے کہ یہ جو درود پاک ہے اس کے دو حصے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، ایک یہ حصہ ہے جس کے اندر ہم نے صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ تو رحمت نازل فرما، درود بھیج اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو تیرے رسول ہیں اور تیرے مقبول بندے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جو الفاظ کہے ہیں، اصل معنی، اصل مقصد جو ہے وہ ان الفاظ کے اندر ہمیں حاصل ہوگا جب ہم یہ کہیں گے وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، کہ اے اللہ تو درود بھیج، تو رحمت بھیج تمام تر مومنین مومنات پر، مسلمین اور مسلمات پر۔ جب ہم یہ رحمت کی دعا تمام تر مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات کے لیے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں مومنین کے لیے جب آپ نے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہونی ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ رزق کی کسی قسم کی کوئی تنگی ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کاروباری بندش ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، کسی قسم کی بھی تنگی ہے، اس درود پاک کا وظیفہ آپ کرنے لگ جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر تنگیاں پریشانیاں دور فرمائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ درود پاک یہ آپ نے کم و بیش نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ ضرور پڑھیں گے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ایک دن میں ایک وقت مقرر کر لیں، اس وقت کے اندر آپ نے 1100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، کیونکہ دعا اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کا ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے انسان کا جسم بغیر دماغ کے کسی کام کا نہیں، ویسے ہماری عبادات بھی بغیر دعا کے کسی کام کی نہیں۔ تو اگر آپ اپنی دعاؤں میں مقبولیت چاہتے ہیں درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، اور قبول فرما کر آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ مزید ایسے وظائف سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔